جمعرات کو روحیں گھر میں آتی ہیں اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں، تو جمعرات کو ختم کروانا، بچوں میں شیرنی تقسیم کرنا، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر نہ کریں تو کیا روحوں کو دکھ ہوتا ہے اور واپس چلے جاتی ہیں؟ دیکھیں، یہ شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی حدیثیں نقل کی ہیں۔ یوں ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں احادیث کوڈ فرمائی ہیں جن میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ ایصال ثواب کرو، اور اگر نہیں کیا جائے تو ان کو دکھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ ہمارے مسلمانوں میں جمعرات کے دن ختم وغیرہ کا رواج ہوا، اور اس میں ہم بارہا عرض کر دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی کھانا بنایا جائے، ثواب بھی اللہ دے گا، قرب بھی اللہ کا حاصل کرنا ہی مقصود ہو، ثواب اپنے ارواح کو، ارواح طیبات کو دے دیں، مردوں کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو ثواب ایصال کر دیا کریں۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ اس میں بچوں کے اندر ہی تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی کھانا بنا لیں بڑوں کو دے دیں، یا آپ چلے مٹھائی وغیرہ یا ٹافیاں بچوں کے اندر تقسیم کر دیں، یہ بھی اچھا ہے، لیکن بہرحال یہ بچوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جمعرات کو تقسیم کرنا۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو جنازے تک میں شرکت نہ کرنا، اور پھر کسی کا انتقال ہو گیا تو دوسرے کے لیے کیا حکم ہے، گناہ گار کون ہوگا؟ دیکھیں، اکثر ہماری جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، وہ ذاتی مفادات کی وجہ سے ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہوتی ہیں، اور اس میں دونوں فریق گناہ گار ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کہ ان میں بہتر وہ ہے جو پہل کرے۔ تو اگر کوئی پہل کر لیتا ہے، سرکار نے فرمایا اگر سامنے والا نہیں مانتا تو اب وبال اس پر ہے، اس لیے پہل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان ناراضگیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سامنے والا بہرحال نہیں مان رہا تو مرضی ہے، لیکن ناراضگی نہیں رہنی چاہیے۔ میں اکثر بڑوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنے بچوں کے اندر نفرتوں کے وائرس ڈال کر نہ جائیں۔ آپ چلے جائیں گے، آپ کی نسلیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، آپ اپنے ذاتی بغض اور اناد کی وجہ سے آنے والے بچوں کو بھی قطع رحمی کے گناہ کے اندر بعض اوقات مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو معافی مانگنی چاہیے، لیکن بہرحال اگر کوئی بہن نے منع کر دیا تھا کہ میرے جنازے میں شرکت نہ کرنا اور فوت ہو گئی، تو دیگر بھائی بہن جنازے میں آ سکتے ہیں، گھر پہ آ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ سوچنا کہ نہیں اگر وہ آئیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہم زندگی میں غصہ کر رہے ہوتے ہیں، آئندہ مجھ سے نہ ملنا، جنازے میں نہ آنا، لیکن جیسے ہی مرتے ہیں نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے ہم نے کتنی غلط بات کہی تھی۔ جب فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، عذابات نظر آتے ہیں، تو پھر تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش میرے اس حکم کو ختم کر دیا جائے، میری اس وصیت کو پورا نہ کیا جائے۔ یہ مردے کی کیفیات ہمیں کوئی پتہ ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا ہوتا، اپنے قریبی لوگوں کو علم شعور نہیں دیا ہوتا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری امی وصیت کر کے گئی تھی کہ ماموں کو آنے نہیں دینا، لہٰذا ہم نہیں آنے دیں گے۔ اب اگر ماں زندہ ہو جائے نا، ابھی زندہ ہو جائے، تو وہ کہے گی اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو آنے دے، یہ میں نے کیسی وصیت کر دی تھی۔ اب وہ ماں بھی بیچاری ایسی ہوتی ہے، والد صاحب ایسے ہوتے ہیں، بچے بیچارے تربیت یافتہ نہیں ہوتے ہیں، یہ گناہ در گناہ ہمارے گھروں کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ جھگڑے ختم کریں اور بعد میں آ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں